اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ، سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اور پھر کسی سورہ کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو جس کا ترجمہ شروع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ابتدا جس سورہ سے ہوتی ہے وہ۔ اس کے اور بھی متعدد نام حدیث میں سے ثابت ہیں، مثلا ام القرآن۔ ام القرآن کا معنی قرآن کا اصل، قرآن کی ماں، یعنی کہ قرآن مجید کے جو موازین ہے، جتنے بھی مضمون اس میں قرآن میں آئے ہیں، ان سب کا خلاصہ اور نچوڑ اس سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ السبع مثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات۔ پھر القرآن العظیم، قرآن العظیم بھی اس کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس کی اہمیت کی وجہ سے قرآن کریم اس 7 آیات کی سورت کی جو اہمیت ہے قرآن میں، اس وجہ سے اس کو قرآن العظیم۔ الشفاء، کیونکہ اس کے پڑھنے سے بیمار کی شفا ہوتی ہے، اور اس کو پڑھ کر انسان جب اپنے جسم پر ہاتھوں پر پھونک کر جسم کے بیماری تکلیف پر پھیرتا ہے، جہاں تکلیف ہوتی ہے تو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ الرقیہ بھی دم کرنے والی، یعنی کہ آیت کو، سورہ کو پڑھ کر پھر ہاتھوں پہ دم کر کے انسان اپنے آپ پر دم کرے تو اس سے شفا ہوتی ہے۔ وغیرہ من الاسماء، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور نام بھی ہے اس کے۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کتاب الصلاۃ میں، جس کا ترجمہ ہے میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ تو اس سے مراد سورہ الفاتحہ ہے، یعنی کہ جو اس حدیث میں کہا گیا کہ میں نے الصلاۃ کو، اور جس کا ترجمہ نماز ہے، تو یہاں پہ اس کو الصلاۃ کہہ کر سورہ فاتحہ مطلب لیا گیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، مفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی ہو، سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، فرض نماز ہو یا نفل، ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر قیام میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد انسان قرآن کے میں سے جو کچھ بھی پڑھ لے، تو اس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ مزید تاکید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرأت بوجھل ہو گئی، یعنی کہ مقتدیوں کی آوازیں آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدی بھی تھوڑی آواز کے ساتھ نماز کی تلاوت کر رہے تھے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا بوجھل ہونے لگا۔ تو نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے اس بات میں جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا، یعنی کہ جب امام کے ساتھ، امام کے پیچھے مقتدی ہو کر انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کو، امام تو خیر اگر جہری نماز ہے تو وہ باواز پڑھے گا سورہ فاتحہ اور جو بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، مگر جو پیچھے مقتدی ہے وہ بہت زور سے نہ پڑھے لیکن اپنے ہونٹوں کو ہلا کر پڑھتا رہے، مگر صرف سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، باقی کی قرات کو مقتدی صرف سنتا ہے اور امام تلاوت کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام، جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تو پھر ہم کیسے سورہ فاتحہ پڑھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اقرا بہا فی نفسک، امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم صرف ہونٹوں کو ہلا کر پڑھتے ہیں، چاہے بآواز نہ پڑھے تو یہ صحیح ہے، لیکن ہم بغیر ہونٹوں کو ہلائے صرف اندر دل ہی دل میں پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنا نہیں کہلاتا، بلکہ صرف سوچنا کہلایا جاتا ہے، کہ یعنی ہم اس پر غور کر رہے ہیں۔ لیکن جب انسان ہونٹ ہلا کر اپنے آہستہ آہستہ اس کو پڑھتا رہتا ہے تو یہ پڑھنا کہلاتا ہے، اور امام کے پیچھے بھی مقتدی اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھ لے، پھر باقی کی سورہ میں وہ خاموشی سے سنے۔ تو ان دونوں احادیث سے واضح کیا ہوا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو، کا مطلب یہ ہے جہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات خاموشی سے سنے، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھے، یا امام سورہ فاتحہ کی آیات وقفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی بھی احادیث صحیحہ کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھ سکے، یعنی خود امام بھی اس چیز کا خیال رکھے کہ بہت جلدی سے سورہ فاتحہ سے پڑھ کر نہ گزر جائے جب قیام کر رہا ہو، تو بلکہ تھوڑا رک کے آیات کو پڑھے، ایک ایک آیت کو الگ الگ سے پڑھے تاکہ مقتدیوں کو یہ موقع ملے کہ وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ سکے۔ اچھا، اب دوسری بات کہ یہ سورت مکی ہے، سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت 13 نبوت سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تھے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو جو مکہ کا دور تھا اس میں جو ان 13 سالوں میں جو بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی وہ سب مکی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہو یا اس کے اطراف جوانب میں، یعنی کہ یہ کنڈیشن نہیں ہے مکی صورت اور مدنی ہونے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں یا مدینہ میں ہونا لازمی تھا، مگر جو دور ہے آپ کا مکہ کی زندگی کا، نبوت کے بعد کا جو مکہ میں آپ نے وقت گزارا، اس وقت کے دوران اگر آپ سفر میں بھی کہیں تھے مکہ سے باہر، لیکن اگر کوئی سورہ نازل ہوئی تو وہ مکی ہی کہلائے گی۔ اسی طرح جب آپ بعد میں مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو اس دوران اگر آپ پھر حج کرنے کے لیے، حجۃ الوداع کے لیے یا عمرہ کے لیے مکہ آئے بھی، اب مکہ تشریف لائے تو بھی مکہ میں جو صورت اس وقت نازل ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کے وقت میں ہوئی تھی تو وہ مدنی ہی کہلائے گی۔ بسم اللہ کی بابت اختلاف، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ہم، ویسے تو قرآن کی ہر صورت سے پہلے پڑھتے ہیں، لیکن اس میں علماء نے کچھ باتیں کی ہے تو اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ کی بابت اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر صورت کی مستقل آیت ہے یا ہر صورت کی آیت کا حصہ ہے، یا یہ صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا یہ کسی بھی صورت کی مستقل آیت نہیں ہے۔
اسے صرف دوسری صورتوں سے ممتاز کرنے کے لیے ہر صورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں کیا سمجھ میں آیا یہ بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ ہر صورت کے شروع میں پڑھا جاتا ہے تو علماء نے اس پر ڈسکشن کی ہے، تو اس طرح سے کہ کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایک آیت ہے تو یہ آیت کیا ہر صورت کی اندر یہ آیت پہلی آیت یہ ہے، ہر صورت کی پہلی آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھا جائے گا، یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی صرف آیت ہے اور باقی صورتوں میں اس کو صرف قرآن کی یعنی صورتوں میں تفریق اور امتیاز کرنے کے لیے بیچ میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرا، مکہ اور کوفہ نے اسے سورہ فاتحہ سمیت ہر صورت کی آیت قرار دیا ہے۔ تو ان علماء نے کیا کہا جو قرائے مکہ اور کوفہ کہلاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت کے قرآن کی ہر صورت کے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ ایک آیت ہے جو کہ ہر صورت سے اس کا تعلق ہے، یعنی ہر صورت کی پہلی آیت ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جبکہ قرآن مدینہ، بصرہ اور شام نے اسے کسی بھی صورت کی آیت تسلیم نہیں کیا سوائے سورہ نمل کی آیت 30 کے کہ اس میں بالاتفاق بسم اللہ اس کا جز ہے، کیونکہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت کے طور پر آیا ہے، تو صرف اسی سورہ کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور باقی صورتوں میں صرف ایسے ہی چونکہ اس کا حکم دیا گیا ہے ہمیں کہ ہر صورت کے شروع میں پڑھا جائے تو ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جہری نمازوں میں اس کے اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے، بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز سے، اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو راجح قرار دیا ہے، تاہم جہری آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے، یعنی کہ جو ہم نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس کو کیا بآواز پڑھیں، جو جہری نمازیں ہیں، چونکہ جہری نماز میں تو ہم قرآن کی جو تلاوت پڑھتے ہیں وہ بآواز پڑھتے ہیں، اور جو سری نمازیں ہیں یعنی کہ فجر کی نماز جو ہے اور مغرب اور عشاء کی نماز، ان تینوں نمازوں میں جہری طور پر تلاوت کی جاتی ہے، یعنی کہ بآواز تلاوت ہوتی ہے۔ تو اس میں کچھ علماء نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بآواز پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ بھی بآواز پڑھیں گے، لیکن کچھ نے کہا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم خاموشی سے پڑھیں گے، پھر الحمدللہ سے ہم قرات شروع کریں گے۔ تو یہ دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے۔ بسم اللہ کے آغاز میں اللہ کے نام سے پڑھنا، یا شروع کرتا ہوں یا تلاوت کرتا ہوں، تو گویا جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو لفظ بسم اللہ کے صرف ترجمہ اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو اب ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں، پھر ہم کچھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ، وضو سے پہلے بسم اللہ۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ تو ایک لفظ محذوف ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ بعض الفاظ کو لفظوں میں نہیں لکھا جاتا کیونکہ بہت ہی واضح ہوتا ہے ان کا معنی کہ ہاں یہاں پر یہ لفظ موجود ہے۔ تو جیسے کہ میں اگر قرآن پڑھنے لگتی ہوں، میں کہتی ہوں بسم اللہ، تو میں کہتی ہوں اقرأوا بسم اللہ، میں پڑھتی ہوں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ ابدأ بسم اللہ، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اتلو بسم اللہ، میں تلاوت کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ کھانا کھانے، ذبح کرنے، وضو اور جماع سے پہلے بسم اللہ پڑھو، تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کے جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔ اب ہم الحمدللہ اب دوسری آیت پر آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین،
سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں پر الحمد میں ال جو ہے وہ استغراق یا اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا اس کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ استغراق کے لیے ہے یا اختصاص کے لیے ہے؟ دیکھیں لفظ ال کے کچھ معنی کیے گئے، ٹھیک ہے؟ تو جب اس میں سے جیسے تمام کا معنی بھی ہے اور ال جو ہے وہ عام چیز کو خاص بناتا ہے، تو اسی طرح ال میں کچھ معنی ہیں، ال کے ڈفرینٹ طریقے سے معنی کیے جاتے ہیں لفظ ال کے۔ تو الحمد حمد کے آگے ال جو آتا ہے یہ استغراق، یعنی اس میں تمام کا معنی ہے کہ تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں موجود ہیں دنیا میں، جتنی بھی تعریفیں ممکن ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یا اختصاص مطلب خاص کرنا، کہ خاص اللہ کی تعریف، یعنی اللہ کی عام تعریف نہیں، لوگوں کی جو تعریف ہم کرتے ہیں وہ حمد سے نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ حمد کا لفظ صرف اللہ کی تعریف کے لیے آتا ہے، تو اللہ کی خاص تعریف تو خصوصیت کے ساتھ کہ اللہ کی جو بھی تعریف، جو بھی صفت ہے، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ خاص ہیں، اس میں کوئی اور اس کی طرح نہیں ہے۔ تو کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اس لیے ہم تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب ہم انسانوں کی تعریف کرتے ہیں تو انسان کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم موسم کی تعریف کرتے ہیں، ہم آسمان کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو ہم جب ان چیزوں کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اصل میں ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعریف کریں۔ اللہ خالق ہے، اللہ نے اتنی خوبصورت مخلوق بنائی ہے، تو اصل میں تعریف پھر کس کی ہوئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، لفظ جلالہ، اللہ اس کو لفظ جلالہ کہتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال اور کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ تو ذاتی نام سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں جیسے انسان کی کچھ صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی انسان سخاوت کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ انسان سخی ہے، تو سخی اس کا نام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہم اگر کہتے ہیں سخی آ گیا تو اس انسان کی چونکہ اس میں بہت زیادہ خوبی ہوتی ہے سخاوت کی، تو ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں سخی، لیکن سخی اس کا ذاتی نام نہیں ہوتا، لیکن اس کا ذاتی نام زید بھی ہو سکتا ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، زید ہو سکتا ہے، بکر ہو سکتا ہے، کوئی بھی اور نام جس کو اس کی پیدائش کے وقت دیا گیا وہ اس کا ذاتی نام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں جو جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام تو ہے۔ ہم اللہ کو الرحمن کہتے ہیں، اللہ کو ہم الشافی کہتے ہیں، اللہ کو ہم الرازق کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم بہت سے الغفور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں، البدیع کہتے ہیں، یعنی کہ وہ سارے نام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایٹریبیوٹس، کسی صفت کا ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، لیکن اللہ لفظ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بندے کو یہ نام نہیں دیا جا سکتا، کسی مخلوق کو نہیں دیا جا سکتا۔ پھر الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت اور حدیث میں آئی ہے۔ الحمدللہ یہ اس سے تشبیہ بھی کر سکتے، یہ کلمہ شکر ہے، اللہ کا شکر ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ الحمدللہ کہنا بہت ہی فضیلت ہے، اس کی حدیث سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر کہا گیا، جو لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہم کرتے ہیں وہ افضل الذکر ہے، سب سے افضل ذکر ہے۔ الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا، یعنی کہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں، دل سے اپنے شکر کرتے ہیں اللہ کا، تو یہ گویا کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔
اللہ کی، اور اللہ سے ہم اللہ کی رحمتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ان سے فائدے مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے۔ اچھا، صحیح مسلم اور نسائی کی روایت میں ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، جب الحمدللہ کہنے کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دل سے الحمدللہ کہتے ہیں تو میزان بھر جاتا ہے، پورا میزان ہمارے لیے اجر و ثواب سے بھر جاتا ہے۔ اسی لیے کوئی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور ہر پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے، یعنی کھانا کھانے کے بعد جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ اللہ کا شکر کرتے ہیں ہم، اور ہمیں کہنا چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہر نعمت پر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر لفظ رب، الحمدللہ رب العالمین، تو لفظ رب جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کی تکمیل تک پہنچانے والا۔ اچھا، اس کا استعمال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ بغیر اضافت کے کسی کے لیے جائز نہیں۔ اللہ رب جو ہے صرف اللہ ہے، جو خالق مالک مدبر ہے، جو ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو کائنات کا نظام چلاتا ہے، تو اللہ رب ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم عام انسانوں کے لیے کو رب نہیں کہہ سکتے صرف، بلکہ رب البیت، گھر کا مالک، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ شخص گھر کا مالک ہے، عربی میں اس کو رب البیت کہا جا سکتا ہے، یا کسی اور چیز کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس چیز کا رب کہہ سکتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اور صرف رب بھی کہنے سے کافی ہے کہ ہم جو ہے رب جب کہتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ صفات ہوتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام، اس کی مخلوق ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کا مدبر ہے، وہی تمام فیصلے کرتا ہے ہمارے بارے میں، اور ہماری جتنی ضروریات ہیں ان کا خیال وہی کرتا ہے، ہمیں جو کچھ فائدے ملتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ملتے ہیں، یعنی کہ جو بغیر اسباب کے جو بھی فائدے ہم کو ملتے ہیں۔ دیکھیے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر اس انسان کو اچھے ماں باپ ملتے ہیں، اچھا گھر ملتا ہے، اس کو رزق ملتا ہے، اس کو صلاحیتیں ملتی ہیں، یہ ساری کی ساری فائدے کی چیزیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ نشو و نما کرتا ہے، ہم کو پالتا پوستا ہے، ہماری ضروریات پوری کرتا ہے۔ لفظ عالمین، عالم جہان کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہتے ہیں، اسی لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کا کاملہ کا اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلاً عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم ہوش اور طیور۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال اور ظروف اور طباع اور اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ جس چیز کی جس مخلوق کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پھر رحمان بر وزن فعلان اور رحیم بر وزن فاعل ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں جس میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر اور مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا
یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو یہ مختلف علماء نے الرحمن اور الرحیم کے بارے میں مختلف اپنی رائے دی ہے۔ یہ دونوں لفظ رحمہ سے بنے ہوئے ہیں، صرف ان کی بناوٹ یا وزن الگ ہے، اور عربی زبان میں جو بناوٹ یا وزن ہوتا ہے کسی لفظ کا، اس کی اپنی صفات ہوتی ہے۔ تو الرحمن میں بہت مبالغہ ہے، الرحیم میں ہمیشگی ہے، تو اس وجہ سے علماء نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ رحیم آخرت میں اللہ تعالیٰ صرف چونکہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی، نافرمانوں کے لیے نہیں ہوگی، جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے لیے نہیں ہوگی، جو اللہ کے نافرمان کافر ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے، ان کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ پھر دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے۔ مکافات عمل سے مطلب یہ کہ انسان برا کرتا ہے تو برا نتیجہ نکلتا ہے، اچھا کرتا ہے تو اچھا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن دنیا میں مکمل ظہور نہیں ہوتا اس کا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات انسان ایک بہت برا انسان ہوتا ہے، ساری زندگی برا کر کے بھی وہ اپنی زندگی مزے سے جیتا ہے، اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا، اور ایک انسان بہت ہی نیک ہوتا ہے لیکن وہ ساری زندگی مصائب کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو یہ دنیا میں یہ چیز ممکن ہے، دنیا میں ہر چیز جزا اور سزا فوراً نہیں مل جاتی، تاہم ملتی بھی ہے، یعنی کہ دنیا میں بعض برے اعمال کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے، اور بعض نیکیوں کا ہم اجر و فائدہ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہر چیز کا نہیں حساب کتاب دنیا میں نہیں ہے، اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی لیے مالک یوم الدین کہا گیا۔ تو مالک یوم الدین یعنی بادشاہ، اس دن صرف بادشاہت صرف اللہ ہی کی ہوگی، وہی ایک اکیلا مالک ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اختیارات دیتا ہے، لوگوں کو ملکیت دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، مگر وہ سب اللہ کی دین ہوتی ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور کامل بادشاہت ہے، اور آخرت میں یہ چیز بندوں پر واضح بھی ہو جائے گی کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ملکیت ہے، ہم سب اور ہر چیز تمام مخلوق صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس روز اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر وہی جواب دے گا للہ واحد القہار، کہ صرف ایک غالب اللہ کے لیے ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، سورہ الانفطار کی آیت ہے یہ کہ اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے آخر اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ہوگا جزا کا دن۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو عبادت کے معنی کیا ہے؟ کہ کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل اور عاجزی اور کمال خشوع کے اظہار، اور بقول ابن کثیر شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کے مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب و مافوق کل اسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، عبادت ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیرے ہی فرما بردار ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل عاجز اور بے بس ذلیل، یعنی کہ بالکل ہی ایک ذرے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری، ہم مکمل طور پر اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے ہر حکم کہ ہم پابند ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی
ابھی ہماری جو نعمتیں ہیں وہ بھی کب تک اور کس وقت تک ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، اور ہم اس دنیا میں ہیں تو کب تک ہیں اور کس وقت تک ہے یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اور ہماری واپسی بھی اللہ ہی کی طرف ہے، اور ہم کو اپنے تمام اعمال کا جواب بھی اللہ ہی کو دینا ہے۔ کسی کا خوف نہ ہونا، دیکھیے اللہ کا خوف انسان کے دل میں بعض اوقات ہوتا ہے، کسی درندے کا خوف ہوتا ہے کہ وہ مجھے کچھ نقصان نہ پہنچائے، کسی اور چور کا، ڈاکوؤں کا خوف ہوتا ہے، مگر وہ خوف جو ہوتا ہے وہ اسباب کے ذرائع کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں جو اللہ ہی کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، ان اسباب کا وہ غلط استعمال کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے جس حد تک کوئی مخلوق انسان کا برا یا اچھا کر سکتی ہے اس کو تو مانتے ہیں ہم، مگر اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے دیے ہوئے اسباب کے بغیر کوئی انسان کسی کا یا کوئی مخلوق کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب ہم کہتے ہیں نعبدو کا و نستعینو کا، تو یہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یہ عربی کے میں اس طرح سے کہا جاتا ہے نعبدو کا و نستعینو کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول کو فعل پر مقدم کیا، یعنی ایاک نعبدو، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے، یعنی ایاکا کو پہلے لگا کر نعبدو کا کے بجائے ایاکا نعبدو فرمایا، اور یا نستعینو کا کے بجائے ایاکا نستعینو کہا، تو اس سے مقصد میں اختصاص پیدا ہو گیا، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے، نہ استعانت بھی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ میں سے شرک کا سد باب کر دیا گیا، حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے کی مدد چاہنا، مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ اس ساری بات کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ اگر دنیا میں بعض اوقات بعض لوگ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، مگر وہ کیوں مدد کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو اسباب دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان اسباب کو استعمال کر کے، ان خاصیتوں کو، صلاحیتوں کو استعمال کر کے وہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، اور ہم اس سے مانگ بھی سکتے ہیں، جب تک کہ ہمارے دل میں یہ نہ ہو کہ بس اسباب کے بغیر بھی کوئی انسان ہماری مدد کر سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جن چیزوں میں انسان کو دوسرے انسانوں کے لیے اسباب نہیں ہے، کسی کو اولاد دینا، کسی بے اولاد کو اولاد دینا، اچھا بارش کا برسانا، زمین سے پودوں کا اور کھیتوں کا اگانا، یا بہت سے جانور ہیں جو پیدا کیے اللہ نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوتا اس کو کن سے فیکون کر سکتا ہے کہ ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے، مگر بندوں کی جو قوت اور کسی کی مدد کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے اذن سے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ، سورہ الصف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ تم نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ تعاون ممنوع ہے، نہ شرک ہے، یعنی کہ ایسا تعاون انسان ایک دوسرے کے لیے کر سکتا ہے اور وہ مانگ بھی سکتا ہے ایک دوسرے سے یہ تعاون، بلکہ مطلوب اور محمود ہے کہ انسان اچھے کاموں میں دوسروں کو شامل کرے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اس کا اصلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، اس کو نافع و دار اور باور کرنا، اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہراور تسلیم کرنا، اس کا نام ہے مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا۔
تو یعنی یہ جو اوپر ہم نے باتیں کی تو 4 یہ چیزیں ہیں جو شرک ہے، کہ کسی مرے ہوئے انسان کی مدد کی امید رکھنا کہ وہ ہماری مدد کرے گا یا ہماری پکار سنے گا، کسی اور ہستی کو اللہ کے سوا مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا اور ہمارے نفع نقصان کا مالک سمجھنا، تو یہ جو ہے یہ شرک ہے۔ اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا، اسی کے نام شرک، اس کا نام شرک ہے، جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ یعنی بہت سے علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو زندہ بھی ہیں بعض اوقات ان کی محبت میں ان کے پیروکار بہت غلو کرتے ہیں، ان کو انسانیت کے رتبے سے بڑھا کر کچھ اور سمجھنے لگتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اچھا، اب آگے ہے توحید کی 3 قسمیں۔ یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید سکھائی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، کہ اللہ کو اکیلا ماننا، ہر ہماری ضرورت کی طلب کے لیے ہم صرف اللہ ہی سے مدد مانگنا اور اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ تو توحید کو ہم ذرا زیادہ سمجھ لیتے ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے 3 اہم اقسام کو سمجھ لیا جائے۔ یہ نمبر 1 توحید ربوبیت، دوسرا ہے توحید الوہیت، تیسرا ہے توحید صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ ہے۔ تو اس توحید کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے توحید ربوبیت، رب، لفظ رب کے معنی میں یہ شامل ہے کہ ہم کو ایز اے بندہ ہو، مخلوق کو جو کچھ بھی اللہ سے فائدے ملتے ہیں، جو کچھ بھی اس دنیا میں فائدوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو صلاحیتوں، جو چیزوں، جو نعمتوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری رب، جو رب ہے ہمارا، وہ ہماری ضروریات کو پوری کرتا ہے، وہی ہمارے معاملات کا خیال رکھتا ہے، ہمارے تمام مدبر وہی ہے، ہمارے فیصلے، تمام فیصلے، ہماری زندگی موت کے فیصلے، ہمارے رزق کے فیصلے، ہماری زندگی کے اور بڑے بڑے سارے فیصلے جو ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے ہوتے ہیں، اللہ ہی کے دین سے ہمیں اس دنیا میں جو بھی نعمتیں ملی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو اکیلا ماننا ان سب فائدوں میں۔ مشرکین بھی اس بات کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، مشرکین مکہ جو تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے، اس زمانے کے جو مشرکین تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے، کیونکہ قرآن نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا گیا ہے۔ مثلا فرمایا اے پیغمبر، ان سے پوچھے کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا نظام کون کرتا ہے، تو وہ جٹ کہہ دیں گے، فوراً ہی کہہ دیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سب کام کرنے والا اللہ ہی ہے۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 31 میں یہ بات سمجھائی گئی کہ مشرکین تک جو ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رسالت کو جھٹلایا، وہ بھی اس حد تک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی توحید ربوبیت کو جانتے تھے کہ ہم کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ ہی نے ہمیں آنکھیں، کان، ناک دیے ہیں، اور جاندار کو پیدا کرنا، کسی بے جان سے جان پیدا کرنا اور جاندار سے جان نکالنا، تو سب کام اللہ ہی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے مقام پر فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تو یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ۔ الزمر 38۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے، تو 7 آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ یہ سب کے جواب، ان سب کے جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ
یعنی کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ المومنون آیت نمبر 84 سے 89۔ اچھا، توحید ربوبیت کا خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ انسانوں کو، مخلوق کو جو کچھ بھی فائدے ملتے ہیں اس کی دنیا کی ضرورتوں کے لیے یا آخرت میں جو بھی اس کو ملیں گے، جو بھی نعمتیں، سب کا مالک خالق مالک اور مدبر صرف اللہ ہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سہارا ایسا نہیں ہے جو بغیر اسباب کے ہماری مدد کر سکے، یعنی کہ اللہ کے سوا اگر ہمیں کوئی اور انسان کوئی بھی فائدہ دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ نے اس کو وہ اسباب مہیا کیے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ ہی ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف یہی عبادات نہیں ہے، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں۔ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام اور خواص اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مذکورہ عبادات کی بہت سی قسمیں وہ قبروں میں مدفن افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، جو سراسر شرک ہے۔ تو توحید الوہیت کو ہم مختصر طور پر یہ سمجھے کہ بندے کی طرف سے جو بھی عبادات، جو فرما برداری، جو بھی اپنے مالک کو راضی کرنے والے کام ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ توحید، اس میں انسان صرف اللہ کو ایک مانے، صرف اللہ ہی کے لیے وہ کام کرے، نہ کسی کے آگے جھکے اس طرح سے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے یہ سوچ کر کہ وہ بغیر اسباب کے مجھے کچھ دے گا۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے توحید الوہیت ہے۔ اچھا، یعنی کہ جس رب نے ہمیں پیدا کر کے ہمیں پالا، وہی رب ہماری عبادت کا مستحق ہے، صرف اکیلا وہی۔ پھر توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کرنا ہو، اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانے۔ مثلا اس طرح اس کی صفت علم غیب ہے، یا دور اور نہ دور یا نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں حتیٰ کہ تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ چاہیے اس قسم کی اور صفات الوہیہ، اس میں سے کوئی صفت بھی اللہ کے سوا کسی نبی، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائے۔ اگر تسلیم کی جائے گی تو یہ شرک ہوگا۔ تو پھر اس لحاظ سے قبر پرستوں میں بھی شرک کی قسم عام ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہم پڑھتے ہیں، 99 نام تو ہمیں قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں، تو یہ ان ساری صفات میں اللہ تعالیٰ اکیلا اور یکتا ہے، اور اللہ کی وہ صفات ایسی ہے جو کوئی کسی اور مخلوق میں وہ صفات اس کامل درجے کی نہیں ہے۔ اللہ کی تمام صفات کامل ہے اور اسی طرح ہے جس سے اللہ کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہدایت کے کئی مفہوم ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ تو اس کی کیا مطلب ہے؟ تو ہدایت کے کئی مفہوم ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اللہ نے ہمیں سکھایا قرآن میں کہ اللہ سے ہم ہدایت مانگیں۔ تو ہدایت جو ہے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا، یہ سارے ہدایت کے درجے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہدایت جو ہے بہت زیادہ معنی رکھنے والا لفظ ہے۔ تو کسی کو راستہ دکھانا بھی، رہنمائی کرنا بھی ہدایت ہے۔ پھر اس راستے پر چلنے کی توفیق دینا، اس راستے پر چلا دینا، اس پر جما دینا،
جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کے بعد توفیق ملنا کہ ہم نیک کام کریں اور اپنے ایمان پر جمے رہے، تو یہ توفیق بھی ہدایت ہے۔ اور منزل مقصود یعنی کہ انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے کہ اللہ کو وہ راضی کرے، جب اس دنیا سے رخصت ہو تو اس حال میں رخصت ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنی جنت میں اس بندے کو داخل کر دے، تو وہ بھی ہدایت کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ اب بندے نے ہدایت کے سارے درجے عبور کیے اور جنت میں پہنچ گیا۔ تو عربی میں ارشاد، توفیق، الہام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ جو دوسرا درجہ ہے۔ تو یعنی کہ ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما، تاکہ ہمیں تیری رضا منزل مقصود حاصل ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ جس صراط مستقیم کی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے، جو اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہم اپنے عقل سے اس صراط مستقیم کو نہیں پہچان سکتے۔ یہ صراط مستقیم وہی الاسلام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور جو اب قرآن و حدیث سے صحیح سے محفوظ ہے۔ تو صراط مستقیم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جس پر تو نے انعام کیا، ان کی راہ نہیں جس پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہی کی۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب یہ آیت سکھائی تو گویا ہمیں صراط مستقیم کی مزید وضاحت آ گئی ہمارے پاس کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے، ہم سے پہلے وہ لوگ چلے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور یہ منعم علیہ گروہ ہے انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین، جیسا کہ سورہ نساء میں ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، سورہ نساء آیت 69۔ اور جو لوگ اللہ کے اس رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی واضح کر دی گئی کہ یہ بات واضح کر دی گئی کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔ تو ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں چونکہ دعا سکھائی ہے، ہدایت مانگنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کہ اللہ سے ہدایت مانگے۔ تو ہدایت کا معنی بھی ہم نے سمجھ لیا کہ راستہ دکھانا، پھر توفیق دینا، اس راستے پر چلانا، اور پھر منزل مقصود یعنی کہ آخرت کی کامیابی مل جانا۔ تو یہ راستے کو ہمیں مزید وضاحت اللہ نے کیسے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین جس راستے پر چلے، اور وہ راستہ کون سا تھا؟ اللہ کی اطاعت کا، اللہ کے رسولوں کی اطاعت کا۔ تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے لیے لائے ہیں، قرآن اور حدیث، اس پر چلنے والے، اخلاص کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، اس پر استقامت کے ساتھ چلنے والے جو ہیں، وہ پھر ان کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ کہ انبیاء کا جو انجام ہے، صدیقین، شہداء اور صالحین کا جو انجام ہے، ان کی رفاقت میں وہ انسان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صالحین میں، ان نیک لوگوں کی رفاقت نصیب کرے جنت فردوس میں، آمین۔ پھر بعض روایت سے ثابت ہے کہ مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور سے مراد یہودی، اور ضالین سے مراد جو ہے، ضالین کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، سے مراد نصارہ ہے، عیسائی ہیں۔ یہ کہ ہمیں مثال ہمارے سامنے رکھ دی گئی کہ یہودیوں کے طریقے پر نہیں چلنا ہمیں، کہ ان کو اللہ نے بہت علم دیا اور ان کے باوجود گمراہ ہوئے اپنے ضد اور تکبر میں، اور الضالین عیسائی جو کہ جنہوں کو پورا علم ہی نہیں حاصل ہوا، اور وہ شکوک و شبہات میں اپنے دین کو ہی پورا بگاڑ بیٹھے، اور وہ بھی گمراہ ہو گئے۔
تو ہمیں ان دونوں امتوں کے راستے پر نہ چلائے اللہ، اور ان کی گمراہیوں سے ہمیں بچائے۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور حیلہ کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، اپنے احبار اور رہبان کو حرام حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے، یعنی علماء نے جب اس چیز کو حرام کہہ دیا اس کو حرام سمجھ لیا، جس کو انہوں نے حلال کہہ دیا اس کو حلال سمجھ لیا، اپنی طرف سے کوئی علم نہیں حاصل کیا انہوں نے۔ پھر ان کے علماء نے اپنا اس کا کاروبار بنا لیا کہ لوگوں کی مرضی کے فتوے دیتے تھے، اپنے دین کا دنیا کا فائدہ حاصل کرتے تھے، اور اس طرح لوگ بھی گمراہ ہوتے تھے۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، انہیں ابن اللہ اور ثالث ثلاثہ، اللہ کا بیٹا اور تین خدا میں سے ایک قرار دیا۔ تو پھر اب امت مسلمان کو اللہ نے سکھایا کہ تمہیں ان دونوں کے طریقوں کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، مگر اس سے عبرت حاصل کرنی ہے، ان کے راستے ان کے طریقے سے ہمیں بچنا ہے۔ مگر امت مسلمہ میں بھی بہت سی ایسی گمراہیاں آ چکی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ بھی دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے، کیونکہ جو بھی اللہ کی چنی ہوئی امت ہوتی ہے وہ اگر بھٹک جاتی ہے تو پھر وہ گمراہی کی طرف چلی جاتی ہے اور ذلیل اور رسوا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گڑھے سے ہمیں نکالے اور ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح دین پر چلنے والا بنائے، امت مسلمہ کو پھر سے یکجا کر دے حق کے دین حق پر، اور دین حق اسلام کو اللہ تعالیٰ سر بلندی عطا کرے۔ تو سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی اور فضیلت بتائی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز میں آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ تو آمین نماز میں جب ہم مقتدی ہوتے ہیں تو اونچی آواز سے آمین کہنا جو ہے وہ یہ صحابہ کرام کے طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں کہ اسی طرح ہو، ایک تو معنی ہے اسی کذالک فلیکن، کہ اسی طرح ہو، یعنی کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ جو ہم نے دعا مانگتے ہیں ہم سورہ فاتحہ میں کہ اللہ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو اسی طرح ہو آمین کہہ کر ہم اپنی دعا کو پکا کرتے ہیں، یا ہمیں نامراد نہ کرنا کہ آمین کہہ کر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمانا، ہمیں نامراد نہ کرنا۔ پھر یا پھر اللہم استجب لنا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لی، یہ سارے معنی آمین کے کیے گئے۔ تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ مختصر ہے ہمارا دورہ قرآن، تو سورہ فاتحہ مکمل ہوا آج۔